آج بھی فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، اب یمن میں شروع ہو گئی ہے، یمن میں جنگ شروع ہوئی، مسلمان کافروں کی جنگ تو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ 17واں رمضان المبارک تھا، اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہا گیا۔ اب تعداد کتنی تھی مسلمانوں کی؟ 313 صحابہ تھے اور مقابلے میں کافروں کی تعداد 1000 تھی، اور اسلام کی پہلی جنگ ہوئی۔ اب جنگ شروع کیسے ہوئی؟ پتہ تو چلتا ہے بھی جنگ بدر ہوا، میں ذرا بتاتا چلوں یہ جنگ ہوئی کیوں، کیسے شروع ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سردار تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ آپ کے مسلمان ہونے کے بعد کئی لوگوں، جو آپ نے جب مسلمان ہوئے نا تو اپنے قبیلے میں گئے، جا کر لوگوں سے کہا حضرت سعد نے کہ میں نبی کا کلمہ پڑھ کر آ گیا ہوں۔ تو جو آپ کے قبیلے کے لوگ تھے کوئی بات نہ کی، یہ نہ کہا کہ تم نے پچھلا مذہب چھوڑ دیا، آباء و اجداد کو چھوڑ دیا، یہ نہ کہا۔ جب حضرت سعد نے بتایا قبیلے کو تو تمام قبیلے والوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گئے۔ اب مدینہ منورہ میں حضور رہتے تھے، صحابہ رہتے تھے، تو صحابہ کرام کو مکہ میں طواف کرنے پر سخت پابندی تھی۔ کافروں نے وہاں پر سخت پابندی لگا دی، کوئی مسلمان مکے میں طواف نہیں کر سکتا، مکے میں نہیں آ سکتا۔ بڑی یہ نا بحث چلی ہوئی تھی۔ حضرت سعد آپ سردار تھے، آپ کو ابو جہل بھی جانتا تھا، امیہ بھی جانتا تھا، بڑے دوست تھے، گہرے بھی دوست، امیہ بڑا دوست تھا، سردار تھے۔ ابو جہل کو امیہ کو پیغام بھیجا، جو بلال کا سردار تھا، کافر حضرت بلال کا سردار تھا، اس کو پیغام بھیجا حضرت سعد نے کہ میں آ رہا ہوں مکے میں اور تو میری مہمان نوازی کرے گا۔ پیغام پہنچا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے آ جاؤ۔ حضرت سعد مکہ میں آئے، امیہ کے پاس رہے، وہاں پر اس نے خدمت کی۔ تو پوچھا سعد کیسے آئے ہو؟ فرمایا میں دعوت اسلام لے کر آیا ہوں، نبی کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں۔ امیہ نے کوئی بات نہ کی، کہا اچھا۔ فرمایا پھر کیسے آئے ہو؟ فرمایا میں مکے کا طواف کرنے آیا ہوں، خانہ کعبے کا۔ تو امیہ کہنے لگا تو کیسے کرے گا، سختی بڑی ہے، نبی کو بھی روکا ہوا ہے، مسلمانوں کو روکا ہوا ہے۔ تو حضرت سعد کہنے لگے کیا میں سردار نہیں ہوں، میں کوئی معمولی بندہ ہوں؟ تو میں تو کروں گا اور تو میرے ساتھ چلے گا اور میں نے جا کے طواف کرنا ہے۔ تو امیہ نے کہا یار تو میرا دوست ہے، میں تیرا ساتھ چل پڑوں گا۔ اب حضرت سعد جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، وہاں پر گئے، اپنے ساتھیوں کو لے گئے، اور جب طواف شروع کیا نا مکے کا تو ابو جہل وہ پھرتا پھرتا وہاں پہنچ گیا، اس کو خبر پہنچی، ابو جہل وہاں پہنچا تو کیا دیکھا، سعد جو تھے وہ مکے کا طواف کر رہے۔ تو ابو جہل دور سے چلایا کون ہے جو مکے کا طواف کر رہا ہے؟ پتہ نہیں کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں نہ کرنے دیتا، اگر تو نہ ہوتا۔ تو ابو حضرت سعد کیا کہنے لگے، ابو جہل جہلیت والی بات کی ہے، میں امیہ کی وجہ طواف نہیں کر رہا، میں اپنے نبی کے ایمان لانے کی وجہ سے طواف کر رہا ہوں۔ تیری ہمت نہیں ہے، تیری طاقت نہیں، تو مجھے روک کر دکھا، چلا جا نہیں تو میں تجھے یہاں ختم کر دوں گا۔ اتنی بات کی تو امیہ سعد کو کیا کہنے لگا کہ سعد تجھے خیال کرنا چاہیے، وہ سردار ہے ابو جہل، تو کیسے سعد تو بات کر رہا ہے؟ تو حضرت سعد نے کیا کہا، ابو جہل اگر تو مجھے روکے گا نا طواف کرنے سے تو یہ یاد رکھیں شام کا جو علاقہ ہے وہ مدینہ گزر کے آتا ہے، اور تمہاری تجارت کا جو مال ہے وہ مدینے سے گزر کر رستہ آتا ہے، اگر تمہارا مال تمہارا قافلہ وہاں سے گزرا تو ہم تمہارے قافلوں کو پکڑ لیں گے اگر تم نے طواف نہ کرنے دیا۔ جب یہ بات حضرت سعد نے کی تو لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ اگر ہم مدینے سے گزریں گے تو مسلمانوں نے ہم پر حملہ کر دینا۔ ایک یہ تھا، دوسرا یہ تھا جب مسلمان مکے سے آتے تھے کچھ لے کر آتے تھے تو جو کافر تھے وہ مسلمانوں کو لوٹ لیتے تھے، تو حضور کی بارگاہ میں صحابہ آتے تھے، یا رسول اللہ آج ہمیں فلاں کافر نے لوٹ لیا،
آج ہمیں فلاں کافروں نے ظلم کر دیا، آج ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر دی۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ اب ایسے ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ گیا ہوا ہے شام کی طرف، اب وہ جب واپس آئے گا نا تو ہم اس قافلے پر حملہ کر دیں گے، ہم بھی بدلہ لیں گے۔ مسلمانوں نے چند مسلمان کٹھے ہو گئے، 313 تھے، صحابہ تھے، وہ تیار ہو گئے۔ اب نیت یہ تھی کہ ہم نے وہ قافلے پر حملہ کرنا ہے، یہ نیت نہیں تھی ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ صحابہ ایسے ہی چل پڑے، کچھ صحابہ ننگے پاؤں چل پڑے، کچھ صحابہ نے صرف شلوار پہنی، تہمت باندھی، قمیض بھی نہیں پہنی، ایسے چل پڑے۔ کئیوں کے پاس تلواریں تھی، کئیوں کے پاس لکڑیوں کی سوٹی تھی، وہ چل پڑے۔ اب جب ابو سفیان کو خبر ہوئی کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو ابو سفیان نے کیا کیا؟ ابو سفیان نے بندے کو بھیجا مکے کی طرف، جاؤ اور جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا تجارت کا مال جو ہے وہ مسلمانوں نے لوٹ لیا ہے۔ بڑے بڑے مال تھے۔ اب جب لوگ گیا نا، وہ بندہ گیا، اس نے جاتے ساتھ اونٹ کی ناک کاٹی، اونٹ کے کان کاٹے اور مکے کے اندر داخل ہو گیا۔ جب اونٹ کی ناک کاٹی جائے نا، کان کاٹا جائے تو وہ اونٹ جو ہے وہ چلاتا ہے بڑی زور زور سے۔ اب جب اس نے کاٹا نا تو وہ لے کر جب خانے کعبے کے اندر گیا تو اونٹ نے چلانا شروع کیا۔ جیسے ہی چلایا نا تو لوگوں نے سنا، لوگ گھروں سے باہر آ گئے، کٹھے ہو گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ تو کہا کہ ابو سفیان نے مجھے بھیجا ہے، مسلمانوں نے ہمارے قافلے پر حملہ کر دیا ہے۔ ابو جہل بھی آ گیا، سارے آ گئے۔ اتنی باتیں ہوئی تو ابو جہل نے ارادہ کر لیا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا، چلو مسلمانوں کے لیے جنگ کی طرف چلے۔ 1000 لوگوں کو اکٹھا کر لیا، 7 اونٹوں کو بھی اکٹھا لے لیا، گھوڑوں کو بھی لے لیا، سامان بھی لے لیے، شرابوں کے بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں ان کے دیچکے بھی لے لیے، لڑکیاں بھی لے لی، اور کس لیے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو جنگ کے لیے چلے۔ ابو سفیان بڑا تیز تھا، اس نے دوسرا رستہ اختیار کر لیا، وہ غائب ہو گیا۔ ابو جہل چاہتا جاتا جنگ بدر میں پہنچ گیا۔ جنگ بدر میں اس نے 1000 کا لشکر لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس طرف 313 صحابہ آگے، حضور کو خبر ہو گئی کہ ابو جہل قافلہ لے کر آ گیا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ اس طرف شرابیں چل رہی تھی، اس طرف جو تھا حضور پر درود چل رہا تھا، اس طرف ڈانس، لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں، اس طرف صحابہ جو تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے تھے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے تھے۔ اس طرف اونٹوں کا گوشت چل رہا تھا کھانے کے لیے، اس طرف صحابہ جو تھے وہ روزے کی حالت میں تھے۔ ارے یہ تھے مسلمان، یہ تھے مسلمان۔ جب حضور کو پتہ چلا تو حضور نے دعا کی، مولا یہ مٹھی بھر مسلمان جو آج تیری بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، اگر ان کو آج فتح نہ ملی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما۔ حضور نے صحابہ سے کہا، صحابہ کیا تم تیار ہو جنگ کے لیے؟ اب صحابہ تو قافلہ کے لیے آئے تھے، اتنا ساز و سامان بھی نہیں لائے تھے، 6 کچھ گھوڑے تھے، کچھ تلواریں تھیں، اور کسی کے پاس وہ ڈنڈے تھے، بھالے پکڑے ہوئے تھے۔ تو صدیق اکبر اٹھے، عمر فاروق اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ جانیں بھی آپ کے لیے، یہ ایمان بھی آپ کے لیے۔ جب یہ کہا تو مہاجر بھی کھڑے تھے، انصار بھی تھے، تو حضور نے دیکھا کہ جو مہاجر ہیں وہ انصاری کیا کہتے ہیں۔ حضرت مقداد کی طرف جب دیکھا نا تو آپ کھڑے ہو گئے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی قوم کی طرح نہیں ہیں، ہم موسیٰ کی طرح، ہم وہ قوم نہیں کہ موسیٰ کو کہیں گے جاؤ تم لڑو یا تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم نہیں لڑیں گے۔ یا رسول اللہ نہیں، ہم بھی آپ کے، ہمارا مال بھی آپ کا، ہماری اولاد بھی آپ کی ہے۔ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں جنگ کے لیے، ہم جنگ کے لیے حاضر ہیں۔ وہ پہلی جنگ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں کرتے رہے، مولا مسلمانوں کو طاقت عطا فرما، مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو کہا، جبریل عرض کی یا رسول اللہ، یا رب باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ رب نے فرمایا جبریل 2000 فرشتوں کو لے جا،
اور میرے نبی کی صحابہ کے ساتھ مل کر تو نے کافروں کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ صبح ہوئی، حضور فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کریم نشان لگا رہے تھے، اس جگہ پر ابو جہل نے مر جانا ہے، نشان لگا رہے ہیں اس جگہ پر فلاں کافر نے مرنا ہے، اس جگہ پر امیہ نے مرنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے حضور ایک دن پہلے نشان لگا کر بتا رہے تھے یہاں پر فلاں کافر نے مرنا ہے۔ تو صحابہ کہتے جب جنگ شروع ہوئی ہم آنکھوں سے دیکھتے تھے، ہم آنکھوں سے دیکھتے تھے جس جگہ حضور نشان لگا کر بتاتے تھے وہ کافر اسی جگہ آ کر مرتا تھا۔ فرمایا اگر کہیں اور بھی کافر لڑ رہا ہوتا تھا، زخمی ہوتا تھا، حضور نے جو جگہ بتائی ہوتی تھی وہ گڑیس کر آتا تھا، اسی جگہ پر آ کر مرتا تھا، اسی جگہ آ کر مرتا تھا۔ میرے نبی کریم صفوں کو سیدھا کر رہے، جنگ شروع ہونے لگی، سب سامنے کافر تھے، تو حضور صحابہ کی صفوں کو سیدھا کر رہے تھے۔ صحابہ کو صفوں کو سیدھا کرتے کرتے چھڑی پکڑی ہے، صف کو سیدھا آگے پیچھے کر رہے ہیں، رستے صف کے اندر حضرت صفاد آئے، پیٹ پر چھڑی لگی اور کہا اس تو یا صفاد صف میں برابر ہو جاؤ۔ کھڑے صف کے اندر ہی تھے، پہلے ہی کھڑے تھے، لیکن بات تھی حضرت صفاد کا پیٹ مبارک جو تھا وہ بڑا ہوا تھا، پھولا تھا تھوڑا تھا، تو چھڑی لگی تو حضرت صفاد کو کہا اس تو یا صفاد صف میں برابر ہو جائے۔ حضرت صفاد باہر نکل آئے، کہا یا رسول اللہ مجھے چھڑی ماری ہے، قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا بدلہ لینا ہے؟ صحابہ عمر آئے، صدیق آئے، کہا صفاد ہم سے لے لے۔ فرمایا نہیں، جیسے تکلیف پہنچی اسی سے بدلہ لوں گا۔ حضور نے فرمایا یہ لے چھڑی، مجھے مار لے۔ تو حضرت صفاد کہنے لگے یا رسول اللہ میرے جسم پر کپڑا نہیں ہے، کپڑے کو اتار دے۔ تو حضور نے بدن سے کپڑے کو اتارا تو صفاد چپٹ گئے اور آپ کے جسم کے بوسے دینے لگ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ سامنے موت کھڑی ہے، پتہ نہیں زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، یہ تو بہانہ تھا، جسم آپ کے ساتھ لگ گیا ہے، اب دوزخ کی آگ ہم پر حرام ہو گئی ہے۔ اور یہ تھی محبت، یہ تھی جنگ بدر۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تھی۔ 313 صحابہ تھے اور 1000 کے جو تھے وہ کافر تھے۔ دعا ہے